بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ذوالقعدہ کی 9 تاریخ جو ہے یہ اسلامی مہینہ ہے، اور 9 تاریخ جو اس کی ہے اس کا بہت ہی خاص عمل ہے، کیونکہ یہ حج کے ایام کہلاتا ہے اور حج کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا فیض، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور رکوع کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بندشیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان جو الجھا ہوتا ہے، چاہے وہ جانی طور پہ ہو، مالی طور پہ ہو، رشتوں میں ہو، وہ الجھن بھی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ذوالقعدہ کی 9 تاریخ کو اگر آپ یکسوئی کے ساتھ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ جائیں، اور میں پہلے ایک بات خاص طور پہ بتا دوں کہ اسلامی جو کیلنڈر ہے اس میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ جب 9 ذوالقعدہ آپ کو بولا تو 8 کے دن کے بعد جو رات آئے گی وہ 9 کی ہوگی، تو 8 کے دن گزرنے کے بعد 8 ذوالقعدہ کا دن گزر جانے کے بعد مغرب کے بعد 9 شروع ہو جاتی ہے۔ اس مغرب یا عشاء کے بعد آپ نے ایک جگہ یکسوئی سے بیٹھ جانا ہے، اور وہاں بیٹھ کر آپ نے سورہ مریم اس کی پہلی آیت کا حصہ جو حروف متقاطعات میں سے ہے، کاف ہا یا عین صاد، آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ یہ عمل کر لیں، ایک دن خالی جو حاجت دل میں رکھیں گے، دعا کریں گے، وہ اللہ قبول فرما دے گا۔ جس پریشانی کے رفع کرنے کے لیے دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ ذوالقعدہ کے اندر اللہ رب العزت نوازتے ہیں، یہاں تک کہ ذوالحجہ میں جا کر اس کا عروج ہوتا ہے، اور پھر 9 ذوالحجہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے جو عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ذوالقعدہ جو ہے اس کی 9 تاریخ کو یہ عمل مجرب اختیار کریں، اور یہ حروف مقطعات سورہ مریم کا پہلا جو آیت ہے، پہلی آیت، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس کا فیض آپ کو اسی دن سے نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور جس مقصد کے لیے دعا کریں گے، جو حاجت آپ کے دل میں رکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے واٹس ایپ فیس بک آئی ڈی پر شیئر کیجیے گا، کیا پتہ اس وظیفے کو کسی کی ضرورت ہو، جس کو ضرورت ہوگی اس تک یہ وظیفہ پہنچ جائے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔